بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اترے ہوئے کپڑے کسی کو دے دینا کیسا ہے ناظرین؟ ایک ایسا عمل کہ جس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ نیکیاں بروز قیامت ہمارے کام آئیں گی۔ بروز قیامت ہمیں ایک ایک نیکی کی اشد ضرورت ہوگی، تو نیکی کی کسی چیز کو بھی حقیر نہ جانے بلکہ بھرپور طریقے سے اسے سر انجام دیں، اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہر نیکی کے کام کو بخوبی سر انجام دیں، اور اگر کچھ غلط ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو دنیا کا ہر کام ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں گے، تو اس طرح آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ اللہ نے ہر ذی روح کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن نادان انسان اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، اور وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا کہ مجھ پر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دو حقوق کو ادا کر کے ہی دنیا میں فلاح و کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کے مال میں برکت پیدا کر دے گا۔ اگر آپ پریشان حال ہیں تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب بھی گھر میں کوئی چیز استعمال کریں تو اس چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر سے ڈسٹ یا مٹی وغیرہ صاف کر لیا کریں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے خواتین تھوڑی سستی کرتی ہیں اور گھر میں جو برتن پڑے ہوئے ہیں یا گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس پر سے ڈسٹ صاف نہیں کرتی، سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو ان سب سے گزارش ہے، جب آپ صبح کے وقت اٹھا کریں تو روزانہ اپنے فرنیچر کو، اپنے برتنوں کو، اپنے بستروں کو اچھی طرح سے جھاڑ لیا کریں، کیونکہ اگر فرنیچر وغیرہ پر ڈسٹ پڑی رہے گی، مٹی پڑی رہے گی، تو گھر میں اگر کوئی چیز آلودہ پڑی رہے گی تو گھر میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں برکت نہیں آتی، برکت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس طرح گھر میں بے برکتی ہونے سے پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ برکت زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور زندگی میں برکت کے ہونے سے خوشحالی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بستروں پر سونے لگتے ہیں اور بستر پر سونے سے پہلے اگر آپ لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور بستر کو جھاڑے بغیر سو جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جھاڑے بغیر بستر پر سو جاتے ہیں تو بہت سی موذی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے حشرات ہوتے ہیں جو بستر وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں، اور پھر یہی حشرات بے حد نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ہر کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح جب بستر کو جھاڑنے لگیں تو بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ گھر کو صاف نہیں رکھیں گے تو گھر میں برکت نہیں آئے گی، چاہے آپ بہت سے وظائف کرتے رہیں، آپ ہر طرح کی دعائیں بھی مانگتے رہیں، تو اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو عمل برکت کا باعث ہے اس پر آپ دھیان نہیں دے رہے، اس میں آپ سستی کر رہے ہیں، تو یہ بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں اپنے پرانے کپڑے کسی کو دینا کیسا ہے۔ اپنے پرانے کپڑے اچھے سے دھو کر، جہاں کہیں سے پھٹا ہوا ہو وہ جگہ سلائی کر کے، استری کر کے ان کو خوبصورت بنا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں۔ ان کپڑوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریب مسکین لوگوں کی مدد کر دیا کریں، اور 7 بار بسم اللہ پڑھ کر ان کے اوپر سے پھیر کر صدقہ کر دیا کریں۔ سب سے پہلے تو رشتہ دار اس کا زیادہ بہتر حق رکھتے ہیں، جتنا ہو سکے صدقہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا کریں۔ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن ان کپڑوں کی حالت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پہننے کے قابل نہ ہو۔ یہ نیکی کا کام ہے کہ ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں، لیکن فرمان کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو وہ چیز خرچ کریں جو ہمیں محبوب ہو، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرچ کر وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں، جو تم اپنے حلال مال سے اپنی محنت و مشقت سے کماتے ہو، اور وہ جو زمین سے نکالتے ہو، اور وہ خرچ نہ کرو جو کہ بری ہیں اور تم اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ بھی نعمت ہوتی ہیں جو ہم انہیں پرانا سمجھ کے دیتے ہیں، کہ جو انہیں مطلوب ہوتی ہیں۔ جب گھر میں کھانا بنتا ہے تو ہم وہ نہیں دیتے کہ جب وہ بن جاتا ہے، بلکہ وہ دیتے ہیں جو بچ جاتا ہے۔ حالانکہ تازہ کھانا دینا افضل ہے، بچے ہوئے کھانے کی بھی کسی کو تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دنیا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن تازہ بنا ہوا کھانا دینا زیادہ افضل۔ لیکن اگر ہم پرانے کپڑے، بچا ہوا کھانا دے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور اس سے ہم ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے اللہ نے مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا اور غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، مسکین لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ جب مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کو وہ بے حد پسند ہے اور اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو سب سے پہلے فرشتے اس سے پوچھیں گے اس دن کے لیے کیا لائے ہو، اس دن کی کیا تیاری کی؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ کچھ بھی نہیں لایا اور نہ ہی تیاری کی۔ فرشتے کہیں گے پھر بھی کچھ سوچو، اتنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر دیا ہو، شاید کوئی نہ کوئی نیک کام کیا ہو۔ وہ آدمی کہے گا کہ کچھ بھی نہیں۔ اس آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے کہ بتاؤ آج کے دن کے لیے کچھ لائے ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ کچھ نہیں لایا۔ اللہ تو کریم ہے، وہ ہر کسی کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کہے گا کہ کچھ سوچ تو صحیح۔ تو وہ آدمی سوچ سوچ کے کہے گا کہ یا اللہ میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا اس پر اگر کوئی آفت آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو میں اپنا قرض معاف کر دیتا تھا، اس سے قرض کا مطالبہ نہیں کرتا تھا، اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا، یہ سوچ کر کے جب اسے آسانی ہوگی دے گا۔ بس میرے اللہ یہی کرتا تھا، جو دے نہیں سکتے تھے اسے معاف کر دیتا تھا اور جو دینے میں دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، ایمان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، تجھے معاف کیا، جاؤ جنت میں جاؤ، اللہ بہت کریم ہے۔ تو ناظرین، اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کا کام کریں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، اس سے آپ کو آخرت میں بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ تو خدارا ایسا نہ کریں، اپنے جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو جلائیں نہیں، بلکہ ان کو کسی غریب مسکین کو دے دیں جو کہ ان کے کام آ جائیں، تو آپ کو اس سے بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے والا اس طرح ہے کہ ساری ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ آپ کا رحم دل ہونا ضروری ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں سکون دے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے نیکی کی رغبت پیدا کریں اور نیکی کی خاطر اپنی پرانی چیزوں کو ضائع کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہوتی اور اللہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اس کا اجر دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔